امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کے تناظر میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے عراقی وزیر اعظم محمد شیعہ السودانی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ اس گفتگو میں شام سے داعش کے خطرناک قیدیوں کی عراق منتقلی اور خطے کی مجموعی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مارکو روبیو نے عراق کو خبردار کیا کہ وہ ایران کے اثر و رسوخ سے دور رہیں کیونکہ ایران نواز حکومت عراقی مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتی۔ یہ رابطہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب صدر ٹرمپ نے ایران کی جانب سے بحری بیڑا روانہ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے اور ایران نے بھی کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دینے کا انتباہ دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کورنگی کازوے پل کے افتتاح کے موقع پر ثانیہ گل پلازا کے متاثرین کے لیے بڑے ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ حکومت گل پلازا کی جگہ نئی عمارت تعمیر کرے گی اور متاثرہ دکانداروں کو کاروبار کی بحالی تک ماہانہ مالی امداد فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے تسلیم کیا کہ واقعے میں انتظامی کوتاہیاں موجود تھیں جس کے نتیجے میں 80 سے زائد قیمتی جانیں ضائع ہوئیں اور اب صوبے بھر میں عمارتوں کی حفاظتی آڈٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ برطانیہ کے علاقے ایسٹ سسیکس کے قصبے کروبرو میں سابق فوجی کیمپ کو پناہ گزینوں کی رہائش گاہ میں تبدیل کرنے کے حکومتی فیصلے کے خلاف شدید عوامی ردعمل سامنے آیا ہے۔ ہزاروں افراد نے سڑکوں پر نکل کر احتجاجی مارچ کیا جس کا مقصد ہوم آفس کے اس منصوبے کو روکنا ہے جس کے تحت یہاں 500 سے 600 مرد پناہ گزینوں کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اتوار کے روز ہونے والا یہ احتجاج حالیہ مہینوں کا سب سے بڑا مظاہرہ تھا جس میں مقامی آبادی کے علاوہ دائیں بازو کے کارکنوں کی شرکت نے سیکیورٹی خدشات بڑھا دیے ہیں۔ پولیس نے ہفتے کے روز ہونے والی بدامنی پر 3 افراد کو گرفتار بھی کیا ہے۔ دوسری جانب ہوم سیکیورٹی شبانہ محمود کا کہنا ہے کہ کروبرو صرف آغاز ہے اور حکومت ہر صورت ہوٹلوں کا استعمال ختم کرنے کے اپنے عزم پر قائم ہے۔ جاپان اور چین کے درمیان گزشتہ 50 برسوں سے جاری پانڈا سفارتکاری کا باب باقاعدہ طور پر بند ہو رہا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تائیوان کے معاملے پر بڑھتی ہوئی عسکری اور سیاسی کشیدگی کا باعث جاپان اپنے آخری 2 وہیکل پانڈو شاو شاو اور لے لے کو منگل کے روز واپس چین بھیج رہا ہے۔ 1972 کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا کہ جاپان کی سرزمین پر کوئی پانڈا موجود نہیں ہوگا۔ ٹوکیو کے چڑیا گھر میں اتوار کے روز ہزاروں جاپانی شہری اپنے پسندیدہ پانڈوں کو آخری بار دیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ شدید سردی کے باوجود لوگ 3.5 گھنٹے تک طویل قطاروں میں کھڑے رہے تاکہ ان جڑواں پانڈوں کی ایک جھلک دیکھ کر انہیں الوداع کہہ سکیں۔ جاپانی عوام کے لیے یہ ایک جذباتی لمحہ ہے کیونکہ وہ نصف صدی میں پہلی بار اس خوبصورت جانور سے محروم ہو رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں حالیہ شدید برف باری کے دوران ریسکیو 1122 اور ضلعی انتظامیہ نے ایک بڑا آپریشن مکمل کرتے ہوئے وادی تیرا سمیت دیگر اضلاع میں پھنسے 3010 افراد کو بحفاظت نکال لیا ہے۔ گزشتہ 3 روز سے جاری اس مشن میں 535 اہلکاروں اور 190 گاڑیوں نے حصہ لیا جس کے دوران برف میں دبی 942 گاڑیوں کو نکال کر ٹریفک بحال کی گئی۔ ہیوی مشینری کی مدد سے 60 اہم شاہراہوں کو کلیئر کر دیا گیا جبکہ متاثرہ علاقوں میں 32 عارضی ریسکیو پوائنٹس قائم کر کے سینکڑوں افراد کو فوری طبی امداد بھی فراہم کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا خود اس پورے آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں تاکہ برف باری سے متاثرہ شہریوں کی بروقت مدد یقینی بنائی جا سکے۔ امریکی میڈیا نے ایرانی محکمہ صحت کے حکام کے حوالے سے ایک لرزہ خیز دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں حالیہ پرتشدد مظاہروں کے دوران ہلاک ہونے والوں کی تعداد 30,000 تک پہنچ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 8 اور 9 جنوری کو ہونے والے احتجاج کے دوران سیکیورٹی فورسز کی شدید فائرنگ کے نتیجے میں اتنی بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئیں کہ لاشیں اٹھانے کے لیے باڈی بیگز ختم ہو گئے اور بڑے ٹریلرز کا سہارا لینا پڑا۔ تاہم ایرانی حکومت کے سرکاری اعداد و شمار اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی رپورٹس میں اموات کی تعداد کے حوالے سے زمین آسمان کا فرق پایا جاتا ہے۔ فلپائن میں ایک المناک بحری حادثے کے دوران 350 سے زائد مسافروں اور عملے پر مشتمل کشتی ڈوبنے سے کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ حادثہ جنوبی صوبے باسیلان کے قریب اس وقت پیش آیا جب مسافر برادر جہاز زموانگا شہر سے جولو جزیرے کی طرف جا رہا تھا۔ فلپائنی کوسٹ گارڈ کے مطابق اب تک 316 افراد کو زندہ بچا لیا گیا ہے، تاہم 28 مسافر اب بھی لاپتہ ہیں جن کی تلاش کے لیے بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ پاکستان میں سونے کی قیمتوں نے تاریخ کے تمام ریکارڈز توڑ دیے ہیں جہاں فی تولہ سونے کی قیمت میں یکمشت 6,500 روپے کا بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس اضافے کے بعد ملک میں سونا پہلی بار 5 لاکھ روپے کی نفسیاتی حد عبور کر کے 5,21,162 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ عالمی منڈی میں سونے کی قیمت پہلی بار $5,000 فی اونس سے تجاوز کرنے کے باعث مقامی مارکیٹ میں بھی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں۔